ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مبارکہ ہے، یہ دعا کی گئی ہے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور ساتھ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ آخر میں دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ انک انت التواب الرحیم کہا ہے کہ بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اسماء الہی کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ یعنی آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبروں نے
اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگی ہے، اور اس کا اشارہ رسولن سے سمجھ آتا ہے۔ رسولن سے مراد سید الانبیاء والمرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ الکتاب، جو کہ اس میں پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے بہت بڑی ذمہ داری کا ذکر ہے، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ پیغمبر آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد حدیث پاک ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اسلام کے بنیادی اصول یہی دو ہیں۔ اور آخر میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک رکھنے کا کیا مطلب؟ پاک کرنے سے مراد شرک اور گناہوں سے پاک کرنا مراد ہے، اور اطاعت اور اخلاص کی تعلیم دینا ہے۔ آخر میں بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اِنَّا کا اِنَّا بھی تاکید ہے، کا بھی تاکید ہے، انتا بھی تاکید ہے، العزیز کے شروع میں بھی الف لام ہے، تو اس سے دوہرا حصر پیدا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ تاکید، اس لیے ترجمے میں تو ہی لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کی جو خصوصی حکمتیں ہیں اور آپ کی خصوصی ذمہ داریاں ہیں، ان کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا اس دعائے مبارکہ کے اندر، کہ یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرے گا، قرآن اور سنت کی تعلیم دے گا، لوگوں کو جو ہے وہ شرک اور گناہوں سے پاک کرے گا، اور یہ کام یقیناً اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے ساتھ اور رب العزت کی کمال توفیق کے ساتھ سر انجام پائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں بھی رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آخری جو الفاظ ہیں وہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اسماء الہیہ کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس کے اسماء مبارکہ کا ذکر خصوصی طور پر کرتے ہیں، جس سے اس دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ لفظ اصل میں ہے یا ربنا۔ تو ہماری زبان میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم کسی کو بلاتے وقت جو ہے اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، لفظ یا کو حذف کر دیتے ہیں، نہیں بولتے۔ تو اسی اسلوب کو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے، یا ربنا کہنے کی بجائے اکیلا ربنا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر کسی کو بلائیں تو یا خالد کہنے کی بجائے صرف خالد کہہ کر بھی پکار لیتے ہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، ترجمہ اس کا وہی کیا جائے گا جو کہ بلانے والے کے حساب سے ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور تو بنا ہمیں۔ اجعلنا لفظ کے شروع میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ حکم والا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فعل کے آخر میں جزم بھی لازمی آتی ہے۔ جو اجعل لفظ کے آخر میں جزم آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، اور آخر میں جو فعل کے آخر میں علامت ہے نا، یہ جب فعل کے آخر میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہمیں کیا جائے گا۔ اجعلنا، تو بنا ہمیں، مسلمینی، دونوں کو فرما بردار۔ تو آخر میں یا ننظرنی یہ علامت ہے جس کا ترجمہ دونوں ہوتا ہے، اور مسلم کہتے ہی اس ہستی کو ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ لکا، اپنے لیے، اے ہمارے رب تو ہمیں بنا دونوں کو فرما بردار، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام، چونکہ دونوں باپ بیٹا کٹھے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دونوں ہی اپنے آپ کو اس میں شمار کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اور یہ دعاؤں میں سے بہت اعلیٰ دعا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد سے بھی، امتاً، ایک گروہ، مسلمتاً، فرما بردار، لکا، اپنے لیے۔ یہ بھی ان کی وسعت ظرفی کی بہت بڑی جو ہے حکمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی فرما برداری کا بھی تذکرہ کر لیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مراد جو ہے وہ سکھانا ہے، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے۔ تو آرینا جو ہے جہاں دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے وہاں سکھانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں لفظی ترجمہ ہمیں دکھا کیا گیا ہے، مفہومی ترجمہ ہمیں سکھانا ہے۔ مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کا طریقہ، اور آخر میں نا ہے، اس کا اسم کے آخر میں نا ہے تو ترجمہ ہماری کیا جائے گا۔ وَتُب اور تو متوجہ ہو، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے تو توبہ قبول فرما، علینا ہم پر یا ہماری، یعنی تو متوجہ ہو ہم پر یعنی ہماری توبہ قبول فرما۔ انکا بے شک تو، انت التواب تو ہی توبہ قبول کرنے والا، انتا کے بل ال یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ تو ہی کیا گیا ہے۔ اور لفظ التواب مبالغے کا وزن ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم بھی مبالغے کے اوزان میں سے ہے فعیل کے وزن پر، تو اس کا معنی بھی بہت بڑا مہربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے طریقوں میں سے بڑا کامیاب طریقہ ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس میں وسیلہ ڈالتے ہیں، تو وسیلہ ڈالنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث تو بھیج، حمزہ حکم والا اور آخر میں جزم اس کی علامت، وابعث تو بھیج، مبعوث ہونا اور بعثت دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، فیہم ان میں، یعنی چونکہ دنیا میں انسان ہیں اس میں انسانوں کو رسول بنا، رسولاً ایک رسول، اور مراد سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، وہ رسول کس لیے آئے گا؟ یتلو وہ تلاوت کرے، تلاوت اور وحی مطلوب اردو میں بولتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم الکتاب اور وہ تعلیم دے انہیں، یعلمو میں یا کا معنی وہ، اور آخر میں جو لفظ ہم استعمال ہوا ہے یہ فعل کے آخر میں آیا، اس لیے ترجمہ انہیں کریں گے، اور باقی لفظ علم پر جب علم کے لفظ پر جب شد کا استعمال ہو تو جاننے کی بجائے سیکھنا سکھانا تعلیم دینا مراد ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، الکتاب قرآن مجید اور الحکمت سنت رسول، ہاں جی نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ، وَيُزَكِّهِمْ اور وہ پاک کرے انہیں۔ یہ تزکیہ جو ہے پاک کرنے کے معنی میں یہ ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہوتا ہے، یعنی سیرت اور کردار اور اعمال کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دے، شرک و بدعت سے بھی پاک ہو جائیں، عقائد شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ انکا بے شک تو، انت العزیز تو ہی غالب، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، ہمارے اس اسلوب کے مطابق 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کالے رنگ میں نظر آئیں گے، 20% بار بار آنے والے خود بخود یاد ہو جائیں گے نیلے رنگ میں، 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ ربنا اے ہمارے رب، رب کائنات، مربی تربیت، ربوبیت توحید ربوبیت سب اردو میں بولے جاتے ہیں، وجعلنا اور تو ہمیں بنا مسلمین دونوں کو فرما بردار، مسلمان ہوتا ہی فرما بردار ہے، لکا تیرے لیے یا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، ذریت آدم بولا جاتا ہے، امتم مسلمتن ایک گروہ فرما بردار، لکا اپنے لیے، وارنا اور ہمیں دکھا ہمیں سکھا، مناسکنا ہمارے طریقے عبادت کے، ہمارے عبادت کے طریقے، منسکن کی جمع مناسک، مناسک حج کا لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو متوجہ ہو ہم پر یعنی ہماری توبہ قبول فرما، توبہ تائب اردو میں بولا جاتا ہے، اور علینا میں علی اردو میں بولا جاتا ہے، علیحدہ علی الاعلان، علی حاضر القیاس، علی وجہ البصیرت وغیرہ بولا جاتا ہے۔ انکا بے شک تو، انت التواب تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، مبعوث باعث بعثت نبوی سب اردو میں بولے جاتے ہیں، فیہم اے ہمارے رب،
تو بھیج فیہم ان میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، تلاوت اور وحی مطلوع اردو میں بولا جاتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، آیت کی جمع آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، معلم، تعلیم، معلمہ، معلمات سب اردو میں بولے جاتے ہیں، کتاب ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، کاتب مکتوب کتابت، والحکمت اور حکمت، سنت اور حکمت دونوں بولے جاتے ہیں، وَيُزَكِّهِمْ اور تزکیہ، وہ پاک کرے گا انہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، اجعلنا تو بنا ہمیں، العزیز بہت ہی غالب۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں جو کہ ہم معلم القرآن میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کلام مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اپنی رحمت سے رزق حلال وسیع عطا فرما، اور اس میں سے اپنی راہ میں بھرپور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں خیر اور برکت عطا فرما، اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے خیر و برکت والا ہو، اور ہمیں وہ عطا فرما جو سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اے مولا، ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول فرما، اور ہمیں سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما بردار بنا، آپ کی سنت کی لاج رکھنے والا بنا، حقیقی مسلمان بنا، جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان کی حالت میں رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔